بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ میں بحیثیت وزیر حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور کارۂ منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا، کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا، جو کام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلا واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیر کے حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا، بجوز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کمال کا انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین اکرام، فائنلی خیبر پختونخوا کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مائنس ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے وہ مشاورت کے بغیر کابینہ کی تشکیل دی گئی ہے، لیکن ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جیل سے جو ہے وہ یہ حکم دیا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ہیں وہ اپنی مرضی سے کابینہ تشکیل دے سکتے ہیں، جو ان کی مرضی ہے اس کے مطابق وہ کابینہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمران خان کے حکم کے مطابق ہی یہ نئی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وزراء ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں، اور اس میں جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے وہ حلف لے رہے ہیں جی کابینہ سے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی گورنر جو ہیں وہ تو گڑبڑی پھیلائیں گے، وہ حلف نہیں لیں گے، لیکن بعد میں جو عدالت ہے اس نے گورنر کو حکم دیا کہ وہ حلف لیں سی ایم سے، اور اس کے بعد اب جو کابینہ ہے اس سے بھی انہوں نے حلف لیا ہے۔ تو اب جو خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ بات آپ کو ذہن میں رکھیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جو وہ بہتر سمجھتے ہیں بندہ اس کو اپنی کابینہ میں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ کہنا ہے جناب پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسے ہی ہدایت دی تھی، تو اس کے مطابق کابینہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفنس کے شعبے میں کوآپریشن کریں گے، مشترکہ دفاعی پیداوار پہ کام کریں گے،
मालूमात का तबादला करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को, इसके साथ साथ तकनीकी इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। यूँ कह लीजिए कि ये डिफेंस से लेकर तमाम शोबों में एक दूसरे के साथ ये तावन करेंगे, ये 10 साल तक ऐसा करते रहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है, जो पाकिस्तान के लोग उठा रहे हैं, वो ये है कि जी ट्रंप पाकिस्तान की बात तारीफ़ें करता रहता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ़ें करता है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ़ें करता है, लेकिन डिफेंस मादा उसने इंडिया के साथ कर लिया है। क्या ये खुला तजाद नहीं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के साथ जो उसके मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान के साथ जो उसका मादा हुआ है ये एक मामूल का मादा है, ये उसके साथ कोई नया मादा नहीं हुआ। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ हर 10 साल के बाद एक मादा करता है, वो यही मादा होता है सिक्योरिटी और डिफेंस तावन। इससे पहले दोनों ममालिक के दरमियान 2015 में जो है वो मादा हुआ था, उसकी म्याद अभी ख़त्म हुई है, तो अभी दोबारा से ये मादा हुआ है, जबकि 2015 से पहले दोनों ममालिक के दरमियान 2005 में भी मादा हुआ था। बहरहाल ये जो मादा है, इस तरह का मादा अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं करता। अब यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए चीन ही काफ़ी है, और चीन के अलावा पाकिस्तान को अमेरिका के ऊपर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि माजी के जो तजर्बात हैं वो पाकिस्तान और अमेरिका के कुछ बेहतर नहीं रहे। 1971 की जंग में अमेरिका का बहरी बेड़ा जो है उसका पाकिस्तान इंतजार करता रह गया, लेकिन पाकिस्तान टूट गया, लेकिन अमेरिका बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए ना पहुंचा। चीन की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान इस्तेमाल करते हुए भारत को ज़ेर किया, और चीन जो है वो काबिल एतमाद भी है, पाकिस्तान के साथ वो हर किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार भी है और वो कर भी रहा है। और दफाई शोबे में उसने पाकिस्तान को जो है पाँव के ऊपर खड़ा कर दिया है, और जिस तरह से उसने पाकिस्तान की मदद की है, और इससे पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक दफाई शोबे में कामयाबियाँ हासिल की हैं।